انگریزوں نے دو وفد بنائے، ایک صحافیوں کا اور دوسرا اپنے مذہبی رہنماؤں کا، اور ان سے کہا گیا کہ پورے ہندوستان کا دورہ حال لندن میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی کچھ باتیں نہایت اہم انگریزوں کی ایک پالیسی رہی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ 1889 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سال 23 مارچ 1889 میں لدھیانہ میں صوفی احمد جان کے مکان پہ ایک نیا فتنہ یعنی قادیانیت مرزائیت کی بھی بنیاد رکھی۔ اب راحت سعید خان چھتاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ وہ ایک ایسی جگہ کی سیر کریں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ چلتے چلتے ایک دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے، کسی جگہ بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا درس دیا جا رہا ہے۔ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سب غیر مسلم۔ اس عظیم مدرسے کے کچھ بنیادی اہداف ہیں، یعنی مسلمانوں کو من گھڑت روایات ذکر کر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رکھا۔ انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں جو گستاخانہ کتاب راجپال نے لکھی تھی وہ اس سے اس ادارے نے لکھا۔ نواب راحت سعید خان چھتاری اور جسٹس ریٹائر عبدالحفیظ چیمہ صاحب کے اس حیرت انگیز انکشاف کے بعد مغرب کی تمام خطرناک سازشیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، اسلام کا نام استعمال کر کے دنیا میں ہر روز نئے نئے فتنے ابھرتے رہتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان فتنوں کو خاص پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ یہ فتنے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور کیسے پھیلائے جاتے ہیں، اس نہایت اہم موضوع پر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو آگے لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، انگریزوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی تھی، اس لیے انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کیونکہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی۔ اس لیے انگریز حکومت نے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو سزا میں کالا پانی بھیج دیا تھا۔ مولانا کفایت اللہ کافی، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور دیگر کئی علماء کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ہندوستان پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے دو وفد بنائے، ایک صحافیوں کا اور دوسرا اپنے مذہبی رہنماؤں کا، اور ان سے کہا گیا کہ پورے ہندوستان کا دورہ کرو اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرو کہ انہیں کیسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد وائٹ ہال لندن میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا کہ مسلمانوں کی کچھ باتیں نہایت اہم ہیں۔ مسلمان کسی غیر مسلم حکومت کے زیر سایہ نہیں رہ سکتے اور اس کے خلاف جہاد کا نظریہ رکھتے ہیں، اور جب ان کے علماء جہاد کا اعلان کریں تو یہ اپنے مال و عیال کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری اور سب سے زیادہ نہایت اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے نبی کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ لوگ اپنے نبی کی شان میں کوئی معمولی سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنی جان اور مال سب کچھ اپنے نبی کے نام پر لوٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور پھر برطانوی حکومت کی فتح کے بعد انہوں نے اپنی فرما روانی کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے قیامت خیز فتنہ سازیوں اور بدترین شر انگیزوں کا آغاز بڑے منظم انداز میں کیا۔ انگریزوں کی ایک پالیسی رہی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انگریز جہاں پر آئے تو تجارت کی غرض سے تھے، مگر یہاں پر ہندو نہ صرف مسلمان حکمرانوں کے خلاف تھے بلکہ آئے روز کوئی نہ کوئی سازش کیے رکھنا بھی ہندوؤں کا معمول تھا۔
انگریز تاجروں نے اسی کو بڑا اچھا موقع جانا اور مفاد پرستوں اور منافقین کو اپنے ساتھ ملا کر امور سلطنت تک رسائی حاصل کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں چند تحریکیں پیدا ہوئیں جن کی قیادت مسلمان علماء نے فرمائی۔ تحریکیں جزوی طور پر کامیابی رہیں، مگر انگریز نہ صرف چوکنا ہو گیا بلکہ مجبور ہو گیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ انگریزوں نے کمال عیاری اور برصغیر میں مسلمانوں کا توڑ کرنے اور مسلمانوں کا اپنے مرکز و مغرب سے رابطہ منقطع کرنے کا بڑا ہی گھناؤنا منصوبہ بنایا، اور مسلمانوں کے دل سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالنے کے لیے ہندوستان سے منافقین اور گستاخ افراد کو اس مقصد کے لیے چنا۔ اس طرح مسلمانوں کو مرکز کی جانب سے ہٹانے اور دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالنے کی مضمون کوشش شروع کر دی گئی۔ مسلمانوں کو سیاسی طور پر دبانے کے لیے ہندوؤں کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد سیاسی طور پر مسلمانوں کو دبانا اور ان کو کانگریس میں شامل کر کے ان کے حقوق کی پامالی کرنا اور ان کو جہاد سے دور رکھنا تھا۔ 1889 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی سال 23 مارچ 1889 میں لدھیانہ میں صوفی احمد جان کے مکان پہ ایک نیا فتنہ یعنی قادیانیت مرزائیت کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح سے ایسے اور بھی کئی محاذ تھے جن پر انگریز ایک ہی وقت میں مسلمانوں پر کئی وار کر رہا تھا۔ انگریزوں نے مسلم امہ کو نقصان عظیم پہنچانے والے جو منصوبے شروع کیے، ان میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کا مرکز و محور ہے، سر فہرست تھا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے اور مسلمانوں کو پارا پارا کرنے کے انگریزوں اور یہودیوں کے اس گھناؤنے مشن کو جن غدار قسم کے لوگوں کے ذمہ لگایا گیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا اور انگریزوں سے خوب دھن دولت حاصل کیا۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے مشن کی پاسداری کے لیے کچھ منصوبے شروع کیے گئے، یعنی مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دو اور ان کے دلوں سے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال دو۔ کانگریس کی بنیاد 1889 میں رکھی تاکہ مسلمان سیاسی طور پر محکوم بن جائیں، اور ساتھ ہی قادیانیت کی بنیاد بھی 1889 میں رکھوائی گئی اور ایک نام نہاد احمدی مذہب کو قیام عمل میں لایا گیا۔ فتنہ مرزائیت کی بنیاد انگریز کے اشارے پر رکھی گئی۔ مرزا قادیانی کو یہودی لابی نے پالش کیا اور حکومتی سرپرستی میں گستاخیاں کروائیں گئیں اور جھوٹے دعوے کرائے گئے۔ فتنہ مرزائیت کی کتابیں اور دارالکفر میں کفر کے پجاریوں نے اپنی نگرانی میں مکمل کروائی۔ اس کا راز نواب راحت سعید خان چتاری تفصیل کے ساتھ افشا کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے دلوں کو چونکا دینے والا راز ذرا غور و فکر کے ساتھ سنیے گا۔ نواب راحت سعید خان چتاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے۔ انگریز حکومت نے یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب چتاری اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار ان کو سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کی ایک قریبی انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکے تھے، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کریں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا۔ نواب صاحب خوش ہو گئے۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ 2 روز بعد کلکٹر اجازت نامہ ساتھ لایا اور کہا، ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری گاڑی میں، سرکاری گاڑی وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھی اور نہ ہی کوئی پیدل مسافر تھا۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ گاڑی چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا۔ پھر وہ سامنے نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیوں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ عمارت کے چاروں طرف فوجی پہرا تھا۔
اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ ووٹ سے دیکھا اور حکم دیا کہ اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دیں اور آگے فوجی گاڑی کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اب پھر اس پتلی سڑک پر سفر شروع ہوا۔ وہی گھنا جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے نواب صاحب سے کہا، یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں۔ راستے میں انگریز نے نواب صاحب سے دوبارہ کہا، یاد رکھیے کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ عمارت کے شروع میں وسیع لان تھا، اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ لان میں داخل ہوئے تو ایک باریش نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے ایسے ہی دو نوجوان اور نکلے۔ پہلے نے عربی لہجے میں السلام علیکم کہا، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارے سے منع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلباء فرش پر بیٹھے، ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ طلباء عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے دیکھا کسی کمرے میں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، کہیں قرات سکھائی جا رہی ہے، کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے، اور کسی جگہ بخاری شریف کا درس دیا جا رہا ہے، اور کہیں مسلم شریف کا درس دیا جا رہا ہے۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا، ایک کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی تھی، سب سے بڑے کمرے میں قرآن پاک کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر واپس ہوئے تو نواب صاحب چتاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سب غیر مسلم ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں میں خصوصاً مشرق وسطی، ترکی، ایران اور ہندوستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر یہ کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں، انہوں نے مصر کے جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی ہے اور مکمل عالم ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں، وہ سر دست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا اور سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ پھر وہ مؤذن، پیش امام، بچوں کے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک دیتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز دوست نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کے کچھ بنیادی اہداف ہیں، یعنی مسلمانوں کو من گھڑت روایات ذکر کر کے وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن پاک کی تعلیمات سے دور رکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں جو گستاخانہ کتاب راجپال نے لکھی تھی وہ اس سے اس ادارے نے لکھوائی تھی۔ اس طرح کئی برس پہلے مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا بھی یہی ادارہ تھا۔ مرزا قادیانی کی کتابوں کی بنیاد لندن کے اس عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ ضرور بضرور سلمان رشدی ملعون کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہی کردار ہوگا۔ عرفان محمود برق صاحب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات میں جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، سابق قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بیان فرمایا کہ ان کے ایک دوست جسٹس ریٹائر عبدالحفیظ چیمہ صاحب لاہور ہائی کورٹ کے بقول جب وہ لندن کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں کے پاکستانی سفیر نے انہیں مدرسہ نما جنگل کی ایک ایسی حویلی کا وزٹ کروایا جہاں یہود و نصارہ کو اسلامی تعلیمات پڑھا کر علماء کرام کے روپ میں مسلمانوں کی صفوں میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ نواب راحت سعید خان چھتاری اور جسٹس ریٹائر عبدالحفیظ چیمہ صاحب کے اس حیرت انگیز انکشاف کے بعد مغرب کی تمام خطرناک سازشیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہودی سامراج کی اسلام دشمنی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش
جو مرزا قادیانی کی گندی شکل میں مسلمانوں پر مسلط کر دی گئی ہیں، اس انکشاف سے یہ سازش بھی بے نقاب ہو جاتی ہے۔